بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع ہے جی کہ بابا رتن ہندی کون تھا اور سیرت میں ان کا کیا کردار ہے۔ یہ خاص طور پہ ہسٹری اور سیرت کے جو سٹوڈنٹس ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو شائقین ہیں ان دو ایریاز کے، مطلب کہ ہسٹری جن کا موضوع ہے یا جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے متعلق وہ کچھ جاننا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک آج کا بڑا اسپیشل موضوع ہے جی۔ بابا رتن ہندی ہندوستان کی ایک بڑی مشہور شخصیت۔ اچھا، ان کے بارے میں بہت زیادہ کنفیوژن پایا جاتا ہے، بہت زیادہ ابہام پایا جاتا ہے۔ اگر ابھی آپ لوگ یوٹیوب پہ جائیں اور رتن ہندی کے نام سے آپ لوگ ریسرچ کریں تو بڑی کنفیوزڈ قسم کی جو وہاں پر جو ایجوکیشن ہے یا انفارمیشن ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کی شخصیت کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے عام طور پہ۔ کچھ لوگ تو یہاں تک انہوں نے باتیں کی کہ ان کو درجہ صحابیت کے اوپر وہ لے کر چلے گئے۔ پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے نا، جس کی وجہ سے میں نے یہ سمجھا کہ میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کروں کہ ان کو درجہ صحابیت کے اوپر لے کر چلے گئے۔ تو بہرحال ایک دو چیزیں وہ پوائنٹس کی صورت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ 7ویں صدی ہجری میں، یہ ذرا نوٹ کر لیں، 7ویں صدی ہجری میں ہندوستان میں رتن ہندی کے نام سے ایک شخص سامنے آیا۔ اس کا تعلق جو تھا وہ ہندوستان کے جنوبی علاقوں سے تھا اور غالب امکان یہ ہے کہ مدراس ان کا وطن تھا، اور اب ان کی قبر جو ہے وہ ان کا مزار وہ اس وقت بٹھنڈا میں موجود ہے۔ اگر آپ لوگ یہ بھی یوٹیوب پہ دیکھیں گے یا گوگل پہ دیکھیں گے تو بٹھنڈا میں اس وقت ان کا مزار جو ہے وہ موجود ہے۔ تو ان کی عمر جو تھی وہ انہوں نے کافی لمبی عمر پائی۔ اب انہوں نے دعویٰ یہ کیا جی کہ میری ایج جو ہے وہ 750 سال ہے یا 700 سال ہے۔ پوائنٹ آپ کو کلیئر ہوا کہ انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ میری ایج جو ہے، میری عمر جو ہے وہ 700 سال سے زیادہ ہے، اور میں نے اپنی نوجوانی کے دنوں میں عرب جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ ٹھیک ہے جی، ان کی ایج زیادہ تھی، دعویٰ انہوں نے یہ کیا کہ میری عمر 700 سال سے زیادہ ہے، اور میں نے اپنی نوجوانی کے دنوں میں عرب جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس انسان نے اپنی زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مان کی حالت میں زیارت کی ہو تو وہ تو سیدھا سیدھا صحابی رسول ہے۔ تو جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا تو بہت سارے لوگوں نے ان کی اس بات کے اوپر یقین کر لیا کہ یہ واقعی صحابی رسول ہیں، اور عوام الناس میں یہ مشہور ہو گیا کہ بابا رتن ہندی صاحب جو ہیں وہ شاید کوئی صحابی رسول ہیں۔ اور یہ کنفیوژن جو ہے یہ آج تک برقرار ہے۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ کنفیوزڈ ہیں کہ وہ کلیئر نہیں ہو پا رہے کہ شاید وہ صحابی رسول تھے یا وہ نہیں تھے۔ تو اب بہرحال یہ اگلا امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ ٹوٹل ریسرچ بیسڈ ہے، اس کو ذرا آپ لوگ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں، ذہن میں رکھ لیں، نوٹ کر لیں کہ محدثین نے اور سیرت کے ماہرین نے، ٹھیک ہے جی، رتن ہندی کے اس دعوے کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے کہ وہ بالکل کوئی صحابی رسول نہیں ہے اس کا، اور وہ جو کہہ رہا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے۔ ان کا دعویٰ جو ہے وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور سارے اہل علم، چاہے ان کا تعلق تفسیر کے ساتھ ہے، چاہے ہسٹری کے ساتھ ہے، چاہے سیرت نگاری کے ساتھ ہے، سب کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ رتن ہندی جو تھا وہ ایک جھوٹا انسان تھا۔ ان کا تعلق کوئی کسی لحاظ سے بھی سیرت کے ساتھ نہیں تھا اور نہ ہی صحابیت کے ساتھ تھا۔ تو اب یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ رتن ہندی جو تھا اس کا تعلق ہرگز کلیئرلی، یعنی کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بالکل وہ کوئی صحابی رسول نہیں تھا، اور نہ ہی سیرت کے اندر، سیرت نگاری کے ساتھ یا کسی بھی لحاظ سے سیرت کے ساتھ رتن ہندی کا ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے اوپر ہم نے کلیئر ہو جانا ہے۔ تو ہمیں اپنی کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو کے متعلق، اور ہمیں اپنی اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔